آدم علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 1000 سال بعد نوح علیہ السلام تشریف لائے۔ آدم علیہ السلام کے بعد کئی نسلیں بہت نیک تھیں، مگر تقریباً 1000 سال بعد شیطان نے ان لوگوں کو بہکایا کہ کچھ نیک اور بزرگ لوگوں کو یاد رکھنے کے لیے ان کے بت بنا لو، تو لوگوں نے کچھ بزرگوں کو عزت دینے کے لیے ان کے بت بنا لیے۔ اس وقت تو ان بتوں کی عبادت نہیں ہوئی، مگر کچھ نسلوں کے بعد لوگ آہستہ آہستہ ان بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ کفر اور شرک عام ہو گیا اور ایک اللہ کی عبادت بند ہو گئی۔ تب اللہ نے دنیا میں نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ اس وقت انسانوں کی عمریں بہت زیادہ ہوا کرتی تھیں اور نوح علیہ السلام کی عمر تقریباً 9.5 سال تھی۔ نوح علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ سورہ نوح میں اللہ فرماتا ہے، یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈراؤ اور خبردار کر دو، اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آ جائے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، میں تمہیں صاف صاف ڈرانے آیا ہوں۔ تم اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، تو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ نوح علیہ السلام تبلیغ کے سلسلے میں بہت محنت کرتے تھے۔ دن رات لوگوں کے گھروں میں اور اجتماعات میں جا کر انہیں دعوت دیا کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام لوگوں کو علیحدگی میں اور مجمع میں سمجھاتے رہتے، یہاں تک کہ انہیں یہ کرتے کرتے 950 سال گزر گئے، مگر صرف چند لوگوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا۔ نوح علیہ السلام کی قوم ان کا مذاق بناتی تھی اور کہتی تھی، اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کا تم وعدہ کرتے ہو اسے لے آؤ۔ نوح علیہ السلام کی قوم سال در سال برائی میں آگے بڑھتی گئی اور نوح علیہ السلام کو پریشان کرتی رہی، مگر کوئی ایمان نہ لایا۔ صرف چند لوگ ہی ایمان لائے۔ پھر اللہ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی اور فرمایا، آپ کی قوم میں سے جو ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا کوئی ایمان نہیں لائے گا، بس آپ ان کے اعمال پر غم نہ کریں۔ جب اللہ نے نوح علیہ السلام کو وحی کر دی اور انہیں بتا دیا کہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو وہ نا امید ہو گئے اور انہوں نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی، اے میرے پروردگار، زمین پر کسی منکر کو زندہ نہ چھوڑ اور مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے۔ جب نوح علیہ السلام نے اللہ کو پکارا تو اللہ نے انہیں ایک بہت بڑی کشتی بنانے کا حکم دیا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو وحی کی، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ اتنی بڑی کشتی کیسے بنائیں۔ تب اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی مدد کے لیے بھیجا۔ نوح علیہ السلام ایک پہاڑ پر رہتے تھے۔ ان کے آس پاس نہ درخت تھے اور نہ پانی۔ انہوں نے پہلے بہت سے درخت اگائے، پھر انہیں کاٹ کر پہاڑ پر بیٹھ کر کشتی بنانی شروع کی۔ جب لوگ انہیں کشتی بناتے دیکھتے تو ان کا مذاق اڑاتے اور کہتے، یہ کیسا مجنون ہے جو پہاڑ پر کشتی بنا رہا ہے۔ آہستہ آہستہ سخت محنت کے بعد نوح علیہ السلام کی کشتی تیار ہو گئی۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے یہ کشتی 100 سال میں مکمل کی۔ اس کی لمبائی 300 گز، اونچائی 30 گز اور چوڑائی 50 گز تھی۔ ایک اندازے کے مطابق اس کی لمبائی 1 کلومیٹر سے زیادہ اور گہرائی 30 ہاتھ تھی۔ یہ عام کشتیوں کی طرح کھلی نہیں تھی، بلکہ اوپر سے اور نیچے سے بند تھی تاکہ بارش کا پانی اندر نہ جائے۔ اس کشتی کے 3 منزلیں تھیں اور ہر منزل پر ایک دروازہ تھا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ مومنین اور اپنے گھر والوں اور زمین پر بسنے والے تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا اس کشتی میں سوار کر لیں۔ پھر اللہ نے آسمان اور زمین سے پانی جاری کر دیا اور ایک زبردست طوفان آ گیا جس نے روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں اور جانوروں کو غرق کر دیا۔ طوفان کا پانی پہاڑوں سے بھی اونچا ہو گیا اور صرف نوح علیہ السلام کی کشتی باقی رہی۔ صرف وہی لوگ اور جانور بچے جو اس کشتی میں سوار تھے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان ایمان نہیں لایا تھا، اس لیے وہ کشتی میں سوار نہ ہوا۔ نوح علیہ السلام نے اسے پکارا، اے میرے بیٹے، کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں کا ساتھی نہ بنو، لیکن اس نے جواب دیا، میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لے لوں گا جو مجھے اس پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج کوئی بچانے والا نہیں سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کرے۔ اسی دوران ایک زبردست موج اٹھی اور کنعان کو ڈبو دیا۔ نوح علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ اللہ سے عرض کرنے لگے، اے اللہ، تو نے وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر والوں کو نجات دے گا، تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے نوح، وہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا، کیونکہ وہ کافر تھا۔ کفر ہر رشتے کو ختم کر دیتا ہے۔ تم وہ چیز نہ مانگو جس کا تمہیں علم نہیں۔ یہ سن کر نوح علیہ السلام نے فوراً توبہ کی اور عرض کیا، اے میرے پروردگار، میں تیری پناہ مانگتا ہوں
کہ وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ 6 مہینے تک نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی کشتی میں رہے، پھر اللہ کے حکم سے طوفان رک گیا اور زمین نے پانی جذب کر لیا اور زمین خشک ہو گئی۔ نوح علیہ السلام کی کشتی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ اللہ نے انہیں حکم دیا کہ سلامتی کے ساتھ کشتی سے اترو، تم پر اور تمہاری نسلوں پر برکت نازل ہو گئی۔ پھر زمین پر نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نسل باقی رہی۔ تمام جانوروں کی نسل بھی نوح علیہ السلام کی کشتی سے دوبارہ پھیلی۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس۔ سام کی نسل سے عرب، فلسطین، شام اور اسرائیل کے لوگ پیدا ہوئے۔ حام، اس کی نسل سے افریقہ، ہندوستان، مصر اور آسٹریلیا کے لوگ پیدا ہوئے، اور یافس، ان کی نسل سے چین، جاپان، کوریا اور یورپ کے لوگ پیدا ہوئے۔ نوح علیہ السلام کا چوتھا بیٹا کنعان کفر کی وجہ سے ہلاک ہو گیا، اس لیے اس کی نسل آگے نہ بڑھی۔ نوح علیہ السلام کی کشتی آج بھی موجود ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کی اس کشتی کو ایک نشانی بنا کر رکھا۔ حالیہ تحقیقات میں ترکی میں نوح علیہ السلام کی کشتی کے نشانات دریافت ہوئے ہیں، اگرچہ لوگ کہانیوں کا انکار کر سکتے ہیں مگر ثبوتوں کا نہیں۔ تو یہ تھا نوح علیہ السلام کا حیرت انگیز واقعہ۔ آپ آگے کس نبی کی کہانی سننا چاہتے ہیں؟ کمنٹ کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔